آج ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ہم اس توفیق سے محروم ہیں؟ اگر کسی انسان کو اس سوال کے جواب کے بارے میں علم ہو جائے اور وہ انسان اس سوال کا عالم بن جائے تو میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ انسان اسلام کا بھی عالم ہے، وہ انسان قرآن کا بھی عالم ہے، وہ انسان نہج البلاغہ کا بھی عالم ہے، وہ انسان کربلا کا بھی عالم ہے، کہ جس کو فقط اس سوال کے جواب کے بارے میں پتہ چل جائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کیوں ہم اس توفیق سے محروم ہیں۔ دیکھیے آج ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج تشیع کی مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے، آج ملت اسلامیہ کی مشکلات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کے درد کا پتہ نہیں ہے، ہمیں غم زہرا نہیں پتہ، ہمیں غم فاطمہ کا علم نہیں ہے، ہمیں غم دختر رسول اللہ کا علم نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا درد کیا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا غم کیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو درد تھا، اسی درد کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ فرمایا کہ اے علی میری قبر کا نشان میرے دفن کرنے کے بعد مٹا دینا۔ وہ درد کیا تھا؟ کیوں حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ وصیت فرمائی کہ اے علی میرے دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا؟ کیوں وصیت فرمائی؟ اس کیوں کا جواب ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمیں یہ کیوں کا جواب پتہ چل جائے تو واقعاً ہمیں درد زہرا سمجھ آتا ہے۔ وہ اسباب کیا تھے کہ جن اسباب کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا یہ بیان کر رہی ہیں اور یہ وصیت فرما رہی ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب میرے دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا۔ وہ اسباب کیا تھے؟ یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض تھیں، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے وصیت فرمائی کہ اے علی میرے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ اب کیوں ناراض تھیں؟ وہ ناراضگی کے اسباب کیا تھے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کن لوگوں سے ناراض تھیں، دو بنیادی سوال، یہ پہلا سوال یہ کہ کن لوگوں سے ناراض تھیں، اور دوسرا سوال کہ ان لوگوں سے اگر ناراض بھی تھیں، پتہ چل گیا کہ ان لوگوں سے ناراض تھیں، پھر اس سوال کے جواب سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ناراض تھی، وہ وجہ کیا تھی، وہ سبب کیا تھا کہ جس سبب کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا اس زمانے کی خواتین سے ناراض ہو گئی، کیونکہ اس سوال کا جواب جاننا ضروری ہے کہ کیوں حضرت فاطمہ الزہرا اس زمانے کے افراد سے ناراض تھی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہم سے بھی ناراض ہو۔ اگر ہم نے اس سوال کے جواب کے بارے میں کوئی کوشش نہ کی اور اس جواب کے بارے میں کوئی علم حاصل نہ کیا تو سمجھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا ہم سے ناراض ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کیوں ناراض ہیں ان لوگوں سے؟ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضرت امام زمانہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل اور اکمل اسوہ ہے کہ جو ہمارے لیے خود ائمہ کے لیے بھی کیا ہے اسوے کی درجہ رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا خود ہم ائمہ کے لیے بھی کیا ہے ایک کامل و اکمل نمونہ عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو کس کو دیکھ کر گزاریں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو دیکھ کر گزاریں۔ اب جو حضرت امام زمانہ کے لیے بہترین اسوہ ہے وہ ہمارے لیے بدرجہ اتم کیا ہے وہ کامل و اکمل نمونہ ہے۔ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق جب ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہماری ناراضگی بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے، ہماری ناراضگی کے اسباب بھی وہی ہونے چاہیے جو ناراضگی کے اسباب حضرت فاطمہ الزہرا کے ہیں۔ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی ناراضگی کے عوامل ہیں وہی میری ناراضگی کے بھی عوامل ہوں، تب میں حضرت فاطمہ الزہرا کا سچا اور حقیقی پیروکار ہوں۔ اب وہ کون سے عوامل تھے کہ جن عوامل کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئیں، اور ناراض ہونے کے بعد کیا فرمایا کہ میں ناراض ہوں اور میری قبر کا نشان اے علی میرے دفن کرنے کے بعد مٹا دینا۔ یعنی جن سے میں ناراض ہوں، چاہے وہ آج کے ہوں چاہے وہ کل کے آنے والے انسان و افراد و مرد و خواتین ہوں، میں ان سے بھی ناراض ہوں۔ وہ اسباب کیا تھے؟ عزیزان، حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جس معاشرے کو جس راہ پر لانا چاہتی تھی وہ معاشرہ اس راہ پر نہیں آ رہا تھا۔ جن افراد کو اس راہ رسول اللہ پر لانا چاہتی تھیں وہ افراد راہ رسول اللہ پر نہیں آ رہے تھے۔
جن خواتین کو راہ رسول اللہ پر لانا چاہتی تھیں وہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں آ رہی تھیں۔ جب امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ترک کر دی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا امت نے، جن افراد نے چھوڑا، جن خواتین نے چھوڑا، حضرت فاطمہ تو زہرا ان سے ناراض ہو گئی، ان سے اپنی قبر کو مخفی رکھا۔ جن سے ناراض ہو گئے ان سے اپنی قبر کو مخفی رکھا۔ وہ راہ رسول اللہ کیا تھی کہ جس راہ پر حضرت فاطمہ تو زہرا اس امت کو لانا چاہتی تھیں اور وہ امت نہ آئی اور حضرت زہرا ان سے ناراض ہو گئی، وہ راہ کون سی تھی؟ رحلت رسول اللہ کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا در در گئیں اور در در جا کر کیا کہا کہ فقط ایک چیز کی آ کر گواہی دے دو کہ اعلان غدیر کے اندر میرے بابا نے تم سے کیا فرمایا تھا، آ کر اسی کی گواہی دے دو۔ میرے بابا چاہتے تھے کہ میرے بعد تمہارے جانشین علی ابن ابی طالب ہیں، تم نے نظام امامت کے ساتھ تمسک رکھنا ہے۔ آج تم نے نظام امامت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی طرف سے ایک اپنی مرضی کا نظام بنا لیا ہے۔ میں ناراض ہوں آج تم سے۔ بس ہر وہ شخص کہ جو حضرت فاطمہ زہرا کے مقرر کردہ راستے یعنی نظام امامت کو ترک کرے گا، جو واقعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر بشریت کی ہدایت کے لیے نظام ہے، جو اس نظام کو چھوڑے گا، حضرت فاطمہ زہرا اس سے ناراض ہیں۔ اب ہم اگر حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کی توفیق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں؟ بنیادی سوال۔ آج ہر مومن یہ چاہتا ہے، آج ہر عزادار یہ تقاضا کرتا ہے اور اس کی ایک چاہت ہے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کرے، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیسے ہم حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، کیسے ہمیں یہ توفیق ہوگی؟ دیکھیں، جب ہم حضرت فاطمہ زہرا کہ تبلیغ کردہ نظام کی طرف جائیں گے، یعنی امامت کی طرف ہمارا سفر ہوگا، اور ہم دوسرے نظاموں کو چھوڑ کر نظام امامت کے ساتھ تمسک کریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے، یعنی حضرت امام زمانہ کے ظہور کے لیے جب ہم اپنی آمادگی ظاہر کریں گے اور حضرت امام زمانہ کے نظام کے لیے ہم آمادگی ظاہر کریں گے، جو دراصل الہی نظام ہے، جو پروردگار عالم کا نظام ہے، جب ہم اس کے لیے آمادہ ہوں گے، جب ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو یہ حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کی توفیق بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا کی ناراضگی کو ختم کریں۔ کیسے کریں؟